سورۃ مریم کی آیت نمبر 60 ہے۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فلا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور اچھے اعمال اختیار کیے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التی، ہمیشہ کے رہنے کے وہ باغات، وعد الرحمن عبادہ، جس کا وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے، بالغیب، بن دیکھے، انہ کان وعدہ مأتیا، کوئی شک نہیں اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، نہیں سنیں گے اس میں کوئی فضول بک بک، الا سلاما، سوائے سلامتی کی بات کے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ان کی روزی ہوگی اس جنت میں، بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح بھی اور شام بھی۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بناتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے بعض کو، من کان تقیا، وہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ سورہ مریم کے آغاز سے گزشتہ آیات تک اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب، پھر حضرت موسیٰ اور ہارون، حضرت اسماعیل اور ادریس علیہ السلام، ان سب حضرات کا تذکرہ فرما کے اللہ پاک نے ان کو منعم علیہم قرار دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ ان کے انعام یافتہ ہونے کا تذکرہ کر کے پھر آخر میں فرمایا ان کے بعد کچھ ان کے ایسے نالائق قسم کے جانشین آئے جن کے اندر دو خرابیاں پیدا ہو گئی۔ ایک تو اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ دوسرا واتبعوا الشہوات، وہ خواہشات کی زندگی پہ مر مٹے، لذات نفسانیہ، من چاہی زندگی، جو دل میں آیا کیا، کھایا پیا پہنا خریدا، یہ من چاہی زندگی، یہ اس میں پڑ گئے۔ میرے محترم دوستو، سہولت والی زندگی
اچھی زندگی، اچھی سوسائٹی ممنوع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ حلال رزق اللہ پاک نے دیا ہو، انسان اچھا کھا سکتا ہے، پہن سکتا ہے، رہائش اچھی رکھ سکتا ہے، سواری اچھی رکھ سکتا ہے، لیکن ان سب کا مقصود محض لذات نفسانیہ نہ ہو، اپنی خواہشات نہ ہو، اور دوسرے نمبر پر دوسروں کو نیچا دکھانا مقصود نہ ہو، نمائش مقصود نہ ہو۔ اگر ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر کوئی انسان اچھی زندگی اختیار کرتا ہے تو شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اچھا گھر ملے گا تو غریب کو حقارت سے دیکھے گا، اچھی سواری پہ بیٹھا ہوگا تو ہلکی سواری والے پہ اپنا حق جتائے گا، اچھے کپڑے پہنے ہوں گے تو دل میں لازماً اپنے متعلق کچھ نہ کچھ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے عمومی طور پہ سادہ زندگی کو پسند کیا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، 21-22 سال کا یہ نوجوان پورے علاقے کا ذمہ دار اور گورنر بن کے جا رہا ہے، اور یہ ایسا نوجوان ہے جس کے متعلق جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو جملہ عام طور پہ تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے، میں اور آپ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں۔ وہ کیا جملہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین بھی یہی کہتے تھے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یا معاذ انی لأحبک، اللہ کی قسم ہے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اتنی بڑی سند رکھنے والا انسان، اس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گورنر بنا کے بھیج رہے اور ساتھ ساتھ ہدایات دیتے ہوئے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ سے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ بہت ساری ہدایات آپ نے ارشاد فرمائی، ان میں ایک بات جو میرے اس موضوع کے مطابق ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ ایاک والتنعم، اے معاذ وہاں جا کے عیش و عشرت کی زندگی سے بچنا، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، گورنر بن کے جا رہے ہو، حاکم بن کے جا رہے ہو، سب وسائل پہ تمہارا کنٹرول اور قبضہ ہوگا، لیکن خیال کرنا ایاک والتنعم، عیش و عشرت کی زندگی سے بچنا، فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اس لیے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ عیش و عشرت والی زندگی نہیں گزارتے، وہ سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہیں سے میرے دوستوں پتہ چل جاتا ہے، اسی کو دیکھ کے ہم پرکھ سکتے ہیں کہ کون اللہ والا ہے اور کون جو ہے وہ دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس دنیا سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دو قسم کی صفات جس کے اندر پیدا ہو گئی وہ نبیوں کا برا جانشین ہے، نالائق جانشین ہے۔ ایک اس نے نماز کو ضائع کر دیا، ایک وہ لذات اور من چاہی زندگی پہ آ گیا۔ تو نماز کا ضیاع یہ بھی نالائقی ہے، اور اپنی من چاہی زندگی یہ بھی نالائقی ہے۔ اور ایسی صفات کے حامل لوگ جن کے اندر یہ عادتیں پیدا ہو جائیں گی، ان کے متعلق ارشاد فرمایا فسوف یلقون غیا، ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، یا یہ گمراہ لوگ ہیں، یا یہ جہنم کی غار کے اندر پھینکے جائیں گے۔ لیکن اس میں کچھ لوگوں کو استثناء حاصل ہے، کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے ان کے لیے دروازہ کھولا ہوا ہے، میرے اور آپ کے لیے سب کے لیے دروازہ کھولا ہے۔ الا من تاب، وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ توبہ کا دروازہ۔ میرے محترم دوستو، آج تک جیسی بھی زندگی گزر گئی،
رفاہیت عامہ کی زندگی گزر گئی، عیش و عشرت کی زندگی گزر گئی، من چاہی زندگی گزر گئی، میرا جسم میری مرضی والی زندگی گزر گئی، لیکن جب تک سانس چل رہی ہے تب تک اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ الا من تاب، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جہنم سے اور گمراہی سے بچ جائیں گے جنہوں نے توبہ کر لی۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التوبۃ الندم، توبہ ندامت اور شرمندگی کا نام ہے۔ بندہ شرمندہ ہو جائے، افسوس کرے، ندامت اختیار کرے، اے مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، غلطیاں ہو گئی۔ حضرت مفتی زین العابدین صاحب اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، عظیم مبلغ، ہمارے شہر کے عظیم داعی گزرے ہیں، وہ اس کی مثال یوں دیا کرتے تھے۔ فرماتے ایک شخص اپنے جوان بیٹے کے ساتھ شکار کرنے کے لیے گیا، جنگل میں پہنچا، شکار کو تاکا، نشانہ باندھا اور فائر کھول دیا، اور کچھ دیر کے بعد جو دیکھا تو وہ فائر جو ہے وہ شکار کو لگنے کی بجائے جوان بیٹے کے سینے میں پیوست ہو چکا۔ اب اس وقت جو باپ کی کیفیت ہوگی کہ ہائے اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، ہائے اللہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ حضرت فرماتے تھے یہ جو ہائے ہے یہ توبہ ہے، یہ ندامت ہے کہ گناہ ہو جائے، من چاہی زندگی گزر جائے، خواہشات نفسانیہ کی زندگی گزر گئی، اس کے بعد دل سے ہائے نکلے، ہائے اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ توبہ ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے توبہ کی تکمیل یہ ہے، توبہ مکمل تب ہوتی ہے جب آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم ہو، آئندہ کے لیے عزم ہو کہ اب اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں۔ اور پھر اس توبہ کے ساتھ ایک دوسری چیز ہے استغفار، جو ہو چکا اس پہ اللہ سے معافی مانگی جائے، استغفر اللہ پڑھا جائے، زبان سے کہا جائے، اپنی زبان میں کہا جائے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یہ توبہ کی تکمیل ہے۔ تو جو شخص توبہ کرے اور وآمنا، ایمان لے آئے، ایمانیات میں میرے دوستو ساری چیزیں داخل ہیں، اللہ پہ ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، تمام انبیاء علیہ السلام پہ ایمان، تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان، تمام فرشتوں پہ ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ ایمان، ہر اچھی اور بری تقدیر صرف اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، اس پہ ایمان۔ ان ایمانیات میں سے کسی ایک چیز کا بھی انسان انکار کرے گا تو وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ ایمانیات کا بنیادی حصہ ہے۔ اگر ایک شخص ساری ایمانیات کو تسلیم کرتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ میرے محترم دوستو، آج بہت سارے لوگ اس مغالطے میں پڑے ہیں کہ جناب قادیانی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قادیانی نماز بھی پڑھتے ہیں، قادیانی اذان بھی دیتے ہیں، ان کی اسی طرح کی جو ہے وہ عبادت گاہیں بھی بنی ہوئی ہیں، تو پتہ نہیں کیوں ان کو جو ہے کافر کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہی سارے کام مسلمہ کذاب بھی کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، اذانیں بھی ہوتی تھی، ان اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان بھی رکھتا تھا، پھر کیوں اس کے خلاف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کشی کی، اور سب سے بڑا نقصان 1200 صحابہ شہید ہوئے اس ایک جنگ کے اندر، 1200 صحابہ، جن میں 700 کے قریب وہ تھے جو علماء صحابہ تھے، علماء صحابہ۔ اتنی بڑی قربانی کس لیے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں تو مومن نہیں ہے۔
وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے میرے دوستو آج اس فتنے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آمن، توبہ کرے اور پھر ایمانیات، مکمل ایمان لائے، تمام چیزوں پہ مکمل ایمان لائے۔ اس معاملے میں ایک بات بڑی عجیب کہی جاتی، بعض لوگ کہہ رہتے ہیں جی اگر ایک آدمی کے اندر 99 باتیں کفر کی ہے، ایک بات اسلام کی ہے تو اس کی اسلام کی بات لے لینی چاہیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات ایسے ہے ہی نہیں جیسے ہمارے یہاں کہی جاتی ہے۔ ایک آدمی کے اندر ایک بات بھی کفر کی ہے تو وہ کافر ہی ہوگا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ جو جملہ کہا گیا 99 باتیں اور ایک بات والا، اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص ایسا جملہ بولے جس کے 100 مطلب ہو سکتے ہیں، 100 مطلب اس کے نکل سکتے ہیں، ایک مطلب اسلام والا ہے، 99 مطلب کفر والے ہیں، تو 99 کو چھوڑ کے اسلام والا مطلب لے لو۔ یہ مقصد نہیں کہ اگر واضح طور پہ ایک انسان کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو ہم کہیں کہ جی نہیں جی اس کی پھر بھی اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کو قبول کر۔ تو ایمان مکمل ایمانیات کا نام ہے، تمام عقائد کا نام ہے، تمام نظریات کا نام ہے۔ جو شخص تمام عقائد و نظریات پہ ایمان پیرا ہوگا، ایمان لائے گا، ان کو تسلیم کر لے گا۔ اور پھر تیسری چیز وعمل صالحا، اچھے اعمال اختیار کرے، اعمال کو سنوار لے، اچھا ماحول اختیار کر لے، نیک لوگوں کی طرف رغبت کر لے، نیک لوگوں سے اپنا تعلق بنا لے، اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں نیکی سکھائی جاتی ہے، جہاں تقوی سکھایا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جس کے اندر یہ 3 چیزیں پیدا ہو جائیں گی اس کی سابقہ زندگی کو اللہ معاف کر دے گا۔ پہلے اس کے کیے کرائے سب ڈیلیٹ ہو جائیں گے، سب پہ لکیر پھر جائے گی۔ اب یہ پاک صاف انسان فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ جنت کے داخلے کے قابل ہوگا، یہ جائیں گے جنت کے اندر، اور یہ ایسے جائیں گے کہ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، ان پہ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن میرے بھائیوں کسی پہ بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا پروردگار کسی ایک پہ بھی ظلم نہیں کرے۔ کسی انسان کے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ اس نے نیکی کی ہو اور اس کی نیکی وہاں کاؤنٹ میں نہ آئے، وہاں لکھی نہ جائے، وہاں گنتی میں نہ آئے، اور کہیں یہ نہیں ہوگا کہ گناہ کیا نہ ہو اور فرشتوں نے اس کے ذمہ لکھ دیا ہو کہ جناب اس نے یہ گناہ کیا۔ یہ ظلم اور ستم کا بازار جو یہاں گرم ہے، اللہ کی عدالت میں ایسا کوئی ظلم نہیں ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی ہوگی نظر آئے گی، ایک ذرے کے برابر برائی ہوگی وہ بھی نظر آئے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جنت والے ہیں جن پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور جنت کیسی ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات۔ جنت میرے بھائیوں اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے، اور پھر اس خوبصورتی کے ساتھ اس کی سب سے بڑی صفت کہ وہ پائیدار ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر ایک انسان کو بڑی خوبصورتیاں حاصل ہو جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کوٹھی بن جائے، بہترین بنگلہ بن جائے، اس میں ساری سہولتیں ہوں، لیکن اس پہ ایک تلوار ضرور لٹک رہی ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی، یا یہ ختم ہو جائے گی، یا بندہ پھڑک جائے گا، دونوں میں سے ایک چیز ختم ہو جائے گی۔ لیکن جنت میں جا کے نہ بندہ ختم ہوگا نہ جنت ختم ہوگا، ہمیشہ کے باغات۔ اور فرمائے یہ وہ ہیں التی وعد الرحمن، جس کا وعدہ کس نے کیا؟ اس اللہ نے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، جو رحمان ہے، انتہائی مہربان، اس نے وعدہ کیا۔ ایک ایسا آدمی جو اچھی خصلتیں رکھنے والا ہو، بظاہر اچھا اس کا کردار نہ بھی ہو، لیکن اس کی یہ خوبی ضرور ہوگی ایک اچھے آدمی کی کہ وہ وعدوں کا پاسدار ہوگا،
پچھلے درس میں بھی یہ بات گزر چکی. حضرت اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد، وعدوں کے پکے تھے. یہ بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کسی ایک انسان کا وعدہ نہیں، یہ اس اللہ کا وعدہ ہے جو رحمان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، اس کا وعدہ ہے. اور فرمایا بالغیب، اس وعدے پہ ایمان لانا ہے بن دیکھے. میرے بھائیو، ہم میں سے کسی نے جنت دیکھی نہیں ہے، جنت کی نعمتیں بہاریں دیکھی نہیں ہیں. کس لیے مانتے ہیں؟ اللہ نے بتلایا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بن دیکھے. تو جب بن دیکھے اللہ کی جنت کو مانتے ہیں تو اللہ اس جنت کو اللہ فرماتے ہیں میں دکھاؤں گا بھی میں تمہیں، کیونکہ انہ کان وعدہ مأتیہ، اللہ کا وعدہ ہو کے رہے گا، کوئی شک نہیں. انہ، بے شک اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا. اور فرمایا جنت میں جب جائیں گے لا یسمعون فیہا لغوا، جنت کے اندر کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی بک کوئی بکواس، کسی قسم کی تکلیف دہ بات، اذیت والی بات. یا دنیا میں ایک انسان بہت بڑا مال والا ہے، بڑی کوٹھی، بڑا بنگلہ، بڑے اختیارات، تو پھر بھی کہیں نہ کہیں باتوں سے اذیت ہو ہی جاتی، ٹینشن سوار ہو ہی جاتی ہے. اور کچھ نہ ہو اولاد ہی نافرمانی کر لیتی، بیوی ہی کسی بات میں اڑ جاتی ہے اور ٹینشن بن جاتی، کہیں پارٹنر آڑے آ گئے اور مسئلہ کھڑا کر دیا. لیکن اللہ فرماتے جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی ایسی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی اذیت والی بات نہیں. وہاں بات ہوگی تو صرف کون سی؟ الا سلامہ، سلامتی والی بات. لوگ آپس میں بھی سلام ہی کریں گے. فرشتے آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو. اور پھر اللہ کی طرف سے بھی کیا ہوگا؟ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے بھی سلام ہی سلام ہو، ہر طرف سے سلام ہی سلام، سلامتی ہی کی باتیں. اور فرمایا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اہل جنت کو وہاں پہ رزق ملے گا، روزی ملے گی، بکرۃ وعشیہ، صبح بھی اور شام بھی. بعض حضرات فرماتے ہیں صبح و شام کا ذکر ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں کوئی کہہ دیتا ہے یار تینوں ہو کوئی کام ہی نہیں، دن رات تو یہی کام لگا رہے. تو دن رات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت اسی کام میں لگے رہتے. تو بکرۃ وعشیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت روزی مہیا ہوگی. یہ نہیں کہ کسی وقت کوئی کہے جی ابھی گیس بند ہے، ابھی کھانا نہیں مل سکتا، ابھی جناب گھر کے اندر دودھ نہیں ہے، ابھی فلاں چیز نہیں ہے، ابھی راشن ختم ہو گیا. کسی وقت کوئی مسئلہ نہیں، ہر وقت ان کی روزی ان کے پاس مہیا ہو. اور جنتیوں کو اللہ پاک یہ صفت دے دیں گے جو اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، یہ صفت اللہ جنت میں اہل جنت کو عطا کر دیں گے کہ جنتی ارادہ کرے گا چیز وجود میں آ جائے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور بات فرماتے ہیں بکرۃ وعشیہ کا مطلب عام طور پہ دنیا میں انسان صبح و شام ہی کھانا کھاتا ہے، تو اس لیے جنت میں بھی صبح و شام اس کو روزی ملے گی. اسی جملے کی بنیاد پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی اپنا کھانا جو ہے اس کی ترتیب صبح اور شام کی ہی بنانی چاہیے، یہی ترتیب بنانی چاہیے. میرے دوستو آج ہماری ترتیب جو ہے وہ تو تقریباً 24 گھنٹے کی ہے. ابھی ناشتہ کریں گے، ناشتہ پیٹ میں ہوگا، دوپہر کا آ جائے گا، وہ ہضم نہیں ہوگا، شام کی چائے آ جائے گی، اس کی بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہوگی، رات کا کھانا آ جائے گا، اور پھر سوتے سوتے بھی کہیں گے دودھ پی کے ہی سوئے، کچھ کھا پی کے ہی سوئے. اٹھتے بیڈ ٹی اور سوتے جو ہے وہ بیڈ ٹی، آتے جاتے کھانا ہی کھانا. حضرت انس بن مالک فرماتے ایمان والوں کو دنیا میں بھی اپنے کھانے کی ترتیب یہی 2 ٹائم کی بنانی تھی. اللہ فرماتے تلک الجنت التی نورث، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے.
علماء فرماتے جنت کے لیے لفظ وراثت بولا دو وجہ سے، ایک تو اس وجہ سے کہ یہ جنت ہمارے ابا جان کی وراثت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، شیطان جنت میں نہیں تھا، آدم علیہ السلام جنت میں تھے، آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا، تو ہمارے ابا جان کی وراثت ہمیں ملے گی انشاءاللہ، یہ وراثت ہے ہماری۔ اور دوسرا اس وجہ سے علماء فرماتے وراثت کہا گیا کہ دنیا کے اندر کسی چیز کی ملکیت کے مختلف اسباب ہیں۔ کوئی انسان کسی چیز کا مالک بنتا ہے، ہدیے سے بھی بن جاتا ہے۔ آپ مجھے کوئی چیز دے دیں، میں اس کا مالک بن گیا۔ میں نے اس لیے آپ کا کہا کہ عام طور پہ مولوی دیتے کم ہے، لیتے زیادہ ہے، اگرچہ لیا دیا کم مثال نہیں ہے، لیکن عام طور پہ یہ چلو میں آپ کو کوئی چیز دے دوں، ہدیہ ہو گیا، مالک بن گئے، یا آپ نے کوئی چیز خرید لی، مالک بن گئے، یا کسی طرح سے آپ کو کسی نے اپنے ساتھ حصے دار بنا لیا، مالک بن گئے۔ ہبہ ہے، بیع ہے، کسی انداز سے آپ مالک بن جاتے ہیں۔ اسی طرح مالک بننے کی ایک صورت ہے وراثت۔ وراثت کے ذریعے جو مالک بنتا ہے یہ سب سے زیادہ پائیدار راستہ ہے مالک بننے، کیونکہ ہبہ میں واپسی ہو سکتی ہے، دینے والا کہہ سکتا ہے بھی مجھے واپس کر دو، خرید و فروخت میں فسخ ہو سکتا ہے، بیع و شراء ہوگی، وہ کہتے ہیں یار سودا واپس کر لو ہمیں پسند نہیں۔ لیکن وراثت جب وارث چاہے بھی کہ میں نہیں لیتا، وہ پھر بھی مالک ہے، وہ پھر بھی مالک ہے۔ مالک بننے کے بعد بے شک جو مرضی کرے، بہرحال ادھر مورث کی جان نکلی، ادھر وارث دھکے سے مالک بن گیا۔ آج ہم بیٹیوں کو بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، جی معاف کرا دیا، یہ معافی نہیں ہے، یہ دے دے، دینے کے بعد اس کی مرضی ہے، وہ جو مرضی کرے۔ تو جنت کو وراثت اس لیے کہا گیا کہ سب سے زیادہ ملکیت میں کوئی چیز آنے کا پائیدار راستہ وہ وراثت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں کو اس کا وارث بنائیں گے، اور ان بندوں کو من کان تقیہ، جو متقی ہوں گے، ان بندوں کو وارث بنائیں گے جو متقی ہوں گے۔ میرے بھائیو یہاں سوال ذہن میں آئے گا کہ اگر صرف جنت ان کو وراثت میں ملنی ہے جو متقی ہیں، تو پھر میرے جیسے تو رگڑے گئے بیچارے، میں تو متقی نہیں ہوں، تو میرے جیسے تو رگڑے گئے بیچارے، ان کو تو جنت نہیں ملے گی۔ لیکن یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے تقوی کے درجات ہیں، تقوی کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ انسان کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچے، لیکن اس سے نچلے درجہ تقوی کا یہ ہے کہ حرام چیزوں سے بچے۔ اور علماء فرماتے ہیں تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے۔ اس معنی میں الحمدللہ ہم سب متقی بیٹھے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم کافر نہیں ہیں، کہیں الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مشرک نہیں ہیں، الحمدللہ۔ اس معنی میں ہم بھی متقی ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم متقیوں کو جنت کا وارث بنائیں گے، تو اگرچہ اعلیٰ درجے کی جنت کا وارث تو وہی بنے گا جو اعلیٰ درجے کا متقی ہوگا، لیکن ایک عام گناہگار آدمی جو کفر اور شرک سے بچا ہوا ہے، یہ بھی متقی ہے، یہ بھی جنت کا کسی نہ کسی طرح وارث بن ہی جائے گا۔ اگرچہ کوشش یہی کرنی چاہیے جیسے دنیا میں اعلیٰ درجے کی زندگی کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو جنت بھی ہماری سب سے اعلیٰ اور بڑھیا بن جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین
واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم